صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا محب الحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا اور یہ فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو شخص میرے حسین سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع ہمارا ہے چہلم سیدنا امام حسین علیہ السلام۔
میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں پیر نصیر الدین گولڑوی کے اشعار سے آج کے ہماری گفتگو کا آغاز ہو۔ انہوں نے کہا زبان حال سے کہتی ہے کربلا کی زمین، خدا کے بندوں پہ کیوں تنگ ہے خدا کی زمین۔ رہیں ادب کے تقاضے ہمیشہ پیش نظر، فلک جناب ہے خاصان با صفا کی زمین۔ اور مزہ تو جب ہے کہ میں سر کے بل وہاں پہنچوں، نہ آئے زیر قدم تیرے نقش پا کی زمین۔ اور یہاں بھی قافلہ عرش سیر اترا تھا، یہ کہہ رہی ہے تیرے شہر جاں فضا کی زمین۔ ہوائے دامن زہرا تلاش کرتی ہے، ہوائے دامن زہرا تلاش کرتی ہے، کہاں وہ پھول چھپائے ہیں نینوا کی زمین۔ اور صد آفرین تجھے اے شوق کیا نکالی ہے، بیان کرب و بلا کے لیے بلا کی زمین۔ کبھی پنپ نہیں سکتا نصیر نخل عصر، نہ ہو جو آب ندامت سے تر دعا کی زمین۔ ناظرین کرام، جب یزید نے امام عالی مقام کے فرزند جناب امام زین العابدین کے خطبات اپنے دربار میں سنے اور سیدہ زینب کی وہ للکار سنی جس میں وہ حیدری للکار تھی، اور جب لوگوں کے اس نے تاثرات دیکھے کہ لوگ رونے لگ گئے ہیں، اور پھر ایک لمحہ تو ایسا آیا کہ لوگوں کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آتا ہے درباریوں کی، تو وہ ڈر گیا۔ اور جب امام زین العابدین نے وہاں چاہا کہ میں خطبہ دوں جا کے مسجد میں، تو وہاں بھی یزید جو تھا اس نے محسوس کیا کہ یہ تو انقلاب بپا ہو جائے گا اگر یہ یہاں رہے، تو لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی جو عقیدت ہے یہ دن بدن بڑھتی رہے گی، اور میرے ظلم کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو لوگ بغاوت پہ آمادہ ہو جائیں۔ تو اس سے فوری حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اس سارے قافلے کو اور ساری جو خواتین تھیں اہل بیت اطہار کی، ان سب کو کہا کہ آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لے جائیں۔ ناظرین کرام، ایک منظر اس آسمان کی آنکھ نے 10 محرم الحرام کو دیکھا تھا، اور اس دن یہ دیکھا تھا کہ امام عالی مقام کا سر اقدس جسم عطر سے الگ کر کے وہاں پڑا ہوا ہے، آپ کے جسم پاک کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اس پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور سیدنا علی اکبر کا لاشا بھی وہاں پڑا ہے، علی اکبر کا لاشا بھی وہاں پڑا ہوا ہے، اور جناب قاسم کا بھی وہاں، جناب عباس کو بھی خون میں غلطاں وہاں پہ دیکھا آسمان نے، اور ان کے جو ساتھی تھے انصار آپ کے جو تھے سارے وہ شہید کر دیے گئے کربلا کی زمین پر۔ اور جس طرح سیدہ زینب کا جو غم سے حال تھا، اور دیگر مقدس جو خواتین تھیں اہل بیت اطہار کی، ان کا جو حال تھا، یہ منظر دیکھا، اور بے گور و کفن وہ لاشیں ابھی وہیں پڑے ہوئے تھے کہ ان سب کو پا بجولاں جو ہے وہ پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، ننگی پیٹھ اونٹوں کی اس پہ بٹھا کے لے جایا گیا، اور پھر بیڑیاں ڈال کے امام زین العابدین اور سارے قافلے والوں کو لے کے یزید کے دربار تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک منظر پھر آتا ہے، اور پھر لگتا ہے کہ آج کربلا دوبارہ بپا ہو رہی ہے، کہ جب ان کو واپس لا رہے تھے تو کربلا کی زمین سے گزارا گیا، اور وہاں جب آئے تو پہلے لاشیں پڑے ہوئے تھے، آج وہ قبور وہاں پہ تھیں۔ اور ناظرین کرام، میرا تو حوصلہ نہیں پڑتا وہ بات بیان کرنے کا۔ سیدہ زینب آئیں اور آ کے امام عالی مقام کی جو ان کی ترت مبارک تھی اور قبر انور جو تھی ان سے لپٹ گئیں، اور وہ بھائی یاد آیا، اور پھر جس طرح انہوں نے بھائی سے باتیں کی ہیں، وہ ساری باتیں تو میرے اسکالر حضرات ہی آپ کے سامنے بیان کر سکیں گے، اس کو بیان کرنے کی حوصلہ نہیں ہے۔ آج ان قبور میں وہ آرام فرما ہے جو کبھی دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلا کرتے تھے، آج وہ ان قبور میں آرام فرما ہے جن کو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد اور شیرینی ملتی تھی، آج وہ یہاں آرام فرما ہیں جن کے لیے خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موقوف فرما دیا کرتے تھے، آج وہ یہاں آرام فرما ہیں جن کے لیے سجدے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل ہو جاتے تھے، اور آج وہ آرام فرما ہیں جن کے بارے میں آپ سیدہ فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرے سامنے حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتا ہے تو مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ جس کے آنسو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے تھے، آپ کو جو ہے اس سے ایک طبیعت میں جو تھا بہت غم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اسی امام عالی مقام کو جس طرح ظلماً شہید کیا گیا، تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اور ناظرین کرام،
پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا نا صحابہ کرام نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان وہاں کربلا میں پہنچے تھے اور یہ سارے منظر گنبد خضرا کے مکین دیکھ رہے تھے۔ آج جب وہ خواتین، وہ عزت مآب، وہ عفت مآب ام البنین، وہ صغرا، وہ وہاں پہ پہنچی ہوں گی اور جو ان کی حالت ہوئی ہوگی وہاں پہ جا کے ان قبروں کے اوپر، اس کو آدمی کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کسی میں حوصلہ ہے کہ اس سارے منظر کو بیان کر سکے؟ وہ کس طرح غم میں نڈھال تھیں اور کس طرح بار بار لپٹ رہی تھی۔ ناظرین کرام، وہ بھائی جس کی جدائی برداشت ہی ہوتی، سیدنا علی المرتضیٰ میں نکاح جب ان کا کیا تھا تو یہ شرط رکھی تھی کہ یہ روز اس کو اجازت ہوگی کہ یہ اپنے بھائی سے روز ملاقات کیا کرے گی۔ ملاقات کوئی لمحے نہیں برداشت کرتی تھی امام علی مقام کے بغیر۔ آج ان کی آنکھوں کے سامنے جس بھائی کو تہتے کیا گیا تھا، بے گور و کفن تھا، آج ان کو بغیر کفن کے اسی طرح ہی اس قبر انور میں ڈال دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، یزید تو چاہتا تھا اہل بیت اطہار کا نام مٹا دے دنیا سے، لیکن یزید مٹ گیا، یزید کے چاہنے والے مٹ گئے، مٹتے ہیں، قیامت تک مٹتے رہیں گے۔ امام علی مقام کا نام زندہ ہے اور آج بھی چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ آج بھی امام علی مقام اور ان کے سارے ساتھی اہل بیت اطہار کی محبت شمع بن کے سارے سینوں میں جگمگا رہی ہے، اور دین اسلام کو جو توانائیاں مل رہی ہیں یہ انہی کے خون پاک کا صدقہ ہے۔ آج ان کا 40واں ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، آپ ان سے واقف ہیں، مفتی محمد فاروق القادری صاحب کے ساتھ پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں، اور آخر میں ان کے ساتھ جناب نوجوان اسکالر ہیں بشارت صدیق ہزاروی اور الحاج اختر حسین قریشی، پاکستان کے سینئر ترین نعت خوان جو ہیں، وہ منقبت بارگاہ شہداء میں پیش کریں گے۔ مفتی فاروق القادری صاحب سے شروع کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، سچی بات یہ ہے، میں نے بہت لمبا انٹرو سوچا ہوا تھا، میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی۔ میرے خیال کی دنیا جو ہے وہ وہیں کربلا میں پہنچ جاتی ہے، اور سیدہ زینب کی چیخیں جو ہیں وہ میرے کانوں میں آ رہی ہیں، سیدہ صغرا کی، سیدہ ام البنین کی وہ جو آہیں ہیں وہ ساری میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ بیان کرنا مشکل ہے، یہی کہہ سکتا ہوں محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی، آپ نے سچ فرمایا۔ بڑا مشکل ہے اس داستان کربلا کو پڑھنا، اور اس سے بڑا مشکل ہے اس کا بیان کرنا۔ چیلم امام حسین کا مطلب یہ ہے کہ شہیدان کربلا اور شہیدان عزم و ہمت کی قربانیوں کا خوبصورت تذکرہ کرنا، اور ان کے فضائل و محاسن اور ان کے مقاصد اور ان کی قربانیوں کے اثرات اور اہداف کا بیان کرنا۔ اسی مقصد کے لیے آج یہ پروگرام بھی آپ نے ماشاءاللہ اہتمام کیا، اور خوبصورت ٹاپک ہے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی قربانی اس وجہ سے تمام شہیدوں کی قربانیوں سے منفرد ہے کہ ایک تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے بغیر کسی بڑی فورس کے زمانے کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے صدائے حق بلند فرمائی۔ یہ اتنا بڑا کام تھا کہ جس نے ابدالآباد کے لیے، آنے والے ہر دور کے لیے حق کی آواز بلند کرنے کے جذبے کو طے کر دیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے آپ کی ایک تو اہمیت اور پھر آپ کی قربانی کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے کہا، کہنے لگے درمیان امت آں کیواں جناب، ہم چوں حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی اس امت میں حیثیت اس طرح ہے جیسے سورہ اخلاص کی قرآن میں حیثیت ہے۔ جس طرح سورہ اخلاص قرآنی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اسی طرح پوری امت کا خلاصہ اور پوری امت کا مرکزی نقطہ حضرت امام حسین کی ذات والا ہے، جنہوں نے قربانی دے کر اسلام کو حیات نو دی ہے، جنہوں نے قربانی دے کر
آنے والے لوگوں کو باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ اور طاقت دی ہے، جواز دیا ہے۔ آپ اگر اس وقت سرنڈر کر لیتے تو پھر کبھی کوئی باطل کے خلاف کھڑا نہ ہوتا۔ اسی لیے اقبال دوسری جگہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں خون او تفسیر ہی اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد۔ کہتے ہیں آپ کے خون نے دراصل آنے والی امت کو ظلم کے خلاف بیدار کیا ہے، وہ جذبہ اور سوچ دی ہے۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام کی قربانی یوں بھی بڑی اہم ہے کہ آپ اس باپ کے فرزند ہیں جو بسم اللہ کی با ہے۔ کہا نا جی اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، یعنی فی معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ تو آپ بسم اللہ کی با ہیں والد گرامی، اور بیٹا وہ ہے جو ذبح عظیم کا مصداق ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی حیثیت جس شخص کی ہے، ان کا یوں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا، پھر قربان ہو جانا، اور پھر اس کے بعد آنے والی امت آج تک باطل کے خلاف جو جذبے دیکھ رہی ہے، یہ دراصل اسی قربانی کے اثرات ہیں جو ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ پیر صاحب، سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بیٹھی ہوئی کس غم میں ہیں، شہزادی شہر بانو ہیں، ام فروہ ہیں، ام البنین ہیں، یہ سب، اور پھر وہ سید کیا کہتے ہیں جناب سجاد جو ہیں امام زین سید الساجدین، وہ جس حالت میں وہاں سے لائے گئے ہیں اور اب وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ 40واں، بعض لوگ اس پہ معترض ہو جاتے ہیں کہ یہ 40واں کیوں ہے، اس پہ بھی ذرا میرے خیال بات کرنا۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کربلا کے سب سے پہلے زائر جو ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، یہ بہت رازدار، اس قافلہ سے بھی پہلے پہنچے، اس سے پہلے پہنچے، ان کے استقبال کرنے والوں میں ہیں وہ، چونکہ رازدار صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان سے بہت سی معرفت کی کلام حضور فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ مشہور حدیث جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا میرا انہیں سلام کہنا ہے، اس کے بھی آپ ہی راوی ہیں، آپ سے ہی کلام حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے، زائر تھے، اور پھر جب قافلہ اہل بیت اطہار کا آنے کا سنا تو قریب جو بستی تھی بنو اسد کے لوگ جو تھے اسدی، وہ بھی وہاں پہنچے، اور یوں حضرات اہل بیت اطہار کا وہاں جلوہ افروز ہوئے، اور جو غم کی کیفیت ہے جو وہاں ان کے دلوں پہ بیت رہی ہے، تو کہاں اتنے کسی کے پاس غم ہیں، کہاں اتنے کسی کے پاس غم ہیں، زمین نینوا پر جو رقم ہیں، یہی نیچے کہیں ہے باب جنت، یہی نیچے کہیں ہے باب جنت جہاں آل محمد کے قدم ہیں۔ کتنا بڑا امتحان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ہستیاں دے کر لوٹ رہی ہیں۔ ریشم، وہ جو حالت اسیری ہے، اس کا ایک خوبصورت شعر اس کی مناسبت سے یاد آ رہا ہے، آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ریشم سے لوگ آہنی بارش رضائے رب، ریشم سے لوگ آہنی بارش رضائے رب، ہفت آسماں کا دیکھ کر چہرہ اتر گیا۔ واہ 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 واہ، کتنے عظیم لوگ اور کتنا بڑا امتحان، یہ یقیناً انہی کی شان تھی، اور یہ اس امتحان سے سرخرو ہوئے۔ دیکھو نا، ہمارے کتنے اماموں نے یہ ذکر کیا ہے کہ جی یہ جو شفق کی سرخی ہے صبح اور شام کے وقت، یہ کربلا کے دن 10 محرم سے شروع ہوئی تھی، اور یہ اب تک چل رہی ہے، صبح بھی اور آسمان بھی صبح و شام اس سوگ میں مبتلا ہے، اور خون 3 دن تک برسنے کی روایات بھی موجود ہیں۔ احادیث صحیحہ سے اور احادیث متواترہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس ضمن میں موجود ہیں۔ اگر تو کوئی اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی بشارت دیتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کوئی بات ہے، یہ تو اس زبان اقدس کا فرمان ہے جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ جب خبر شہادت اور اخبار شہادت وہ ذات اقدس دے رہی ہے، اور پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خاک دیا جانا اور خاک کا خون میں اس دن تبدیل ہونا حضور کے فرمان کے مطابق، اتنی واضح علامات کے بعد بھی اس شہادت کی عظمت کو نہ سمجھنا، یعنی شہادتوں کی تاریخ تو بہت طویل ہے، داستان تو بہت طویل ہے، لیکن انفرادیت شہادت امام حسین علیہ السلام یہ ہے کہ شہادت کربلا میں ہوتی ہے،
خاک مدینہ میں خون بن جاتی واہ ہے جی۔ اور جو حضور نے فرمایا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ چہلم پہ کتنے غمگین تھے اہل بیت اطہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، اگر ایک درد دل رکھنے والا شخص، اس کے سینے میں اگر پتھر نہ ہو، دل ہو، تو وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ خانوادہ اہل بیت کی جو شہادت ہے وہ تو بعد کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے اس قافلے کی جب مدینہ طیبہ سے روانگی ہوئی تو وہ مدینہ طیبہ سے روانگی کا وہ منظر ہی بڑا رقت آمیز ہے۔ واہ واہ، اس کو پڑھ کر انسان پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ شہادت تو بعد کے واقعات ہیں۔ درست بات۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس نے زمانے کو قیامت تک کے لیے ایک معیار دیا، خیر اور شر کا اور حق اور باطل کے درمیان فرق کا، اور دو کردار سامنے آگے کہ اب جب بھی حق کی آواز بلند ہوگی وہ حسینی آواز کہلائے گی، اور اس کے مقابلے میں جو برائی کی آواز ہوگی وہ یزیدی آواز کہلائے گی۔ یعنی دنیا یہ سمجھتی تھی کہ طاقت حق ہے، جی بالکل، اور وہاں کربلا میں ثابت ہوا کہ نہیں، حق طاقت ہے۔ جی بے شک، بہت دوسری خوب، بات غازی بہت صاحب خوب، یہ کہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ شہادت امام علی مقام کی اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من حسین۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو شہادت امام علی مقام اصل میں شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ شہادت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر ہم خود دیکھ رہے ہیں آج کہ جس قدر شہرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ملی وہ اور ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس خانوادے کے ساتھ، آل بیت کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف تو قرآن مجید کی آیات ہیں جن کے اندر ارشاد فرمایا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت اور قرابت کے ساتھ محبت کرو۔ یعنی قرآن پاک کا حکم نص قطعی ہو گیا، جی بالکل، اہل بیت اطہار سے محبت نص قطعی سے ثابت ہے۔ بالکل۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں، اور ان میں سے ایک آپ کا جو فرمان ہے وہ آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان اس بندے کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ، اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ پھر یہ اہل بیت کرام جو اصل میں دیکھا جائے تو سورہ کوثر کے لفظ کوثر کا اولین مصداق یہ اہل بیت ہے، ان کے فضائل کو، ان کے ساتھ محبت کو، جی بالکل، اگرچہ مفسرین نے دوسرے معنی بھی بہت سارے لیے ہیں لیکن اولین مصداق اکثر کے نزدیک اہل بیت کرام ہے، کیونکہ اس کا جو پس منظر اور شان نزول ہے وہ اسی حوالہ سے ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ان اہل بیت میں سے جو مقام حسنین کریمین کو حاصل ہوا، نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین۔ واہ واہ، قدرت نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن ہیں آدھے سے حسین، کہ اصل میں سایہ مصطفیٰ کا پرتو تھے یہ دونوں ہستیاں دیون ذات۔ اور پھر فرمایا کہ پارا آئے صحف گنچا آئے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ نبی علیہ السلام بازار سے تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو آپ ان کے پیچھے بھاگے، پھر ان کو پکڑا اور پکڑ کر ان کے رخساروں پر بوسہ دے کر ان کے منہ کے ساتھ اپنا منہ مبارک لگا کر فرمایا کہ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور حسین سے محبت رکھنے والے سے تو بھی محبت فرما۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب، آج سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یوم وصال ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بطن پاک سے ان کی ولادت ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے اتنے خوش ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن کی خود تعریف کرتے کہ دیکھیں اس کا رنگ کتنا سفید ہے، اس کے ہاتھ کتنے نرم ہیں، اور پھر ان کا بارے میں ان کے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہتے ابراہیم تو یہ نبی ہوتے، لیکن میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہو۔ ان کا وصال پاک ہو گیا 18 غالباً ماہ کی عمر میں ان کا جو وصال پاک ہو گیا۔ تو بات میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا کہ
کہ اب اس موقع پر جب سیدنا ابراہیم کی وصال پاک ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود غسل دیا، خود کفن پہنایا، خود ان کو ان کی لحد مبارک میں اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رو رہے تھے۔ تو صحابہ میں سے ایک صحابی جو تھے غالباً حضرت اسامہ بن زید تھے، یہ اونچی اونچی رونے لگ گئے تو آپ نے ان کو روکا تھا، ان کی آواز بہت بلند ہوئی۔ تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اشکبار ہوئے تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے غالباً، کہ آپ نے ہمیں تو روک دیا تھا اور آپ نے فرمایا یہ آنسو رحمت کے آنسو ہیں۔ اور یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تو یہ سمجھتا ہوں سیدنا ابراہیم سے بھی بڑھ کے امام علی مقام سے پیار اور آپ کا تو غمگین ہونا جو ہے ان واقعات پہ، یہ تو ایمان کی نہیں ظاہر کرتا اندر ایمان۔ ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں غازی صاحب، آپ نے تذکرہ کر دیا حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین ایک زانو مبارک پر اور سیدنا ابراہیم دوسرے زانو پر۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج پیش کیا کہ آپ ان دونوں میں سے ایک کو قبول کر لیں۔ اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اس معنی میں قبول فرما لیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حیات مدید دے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ ایک وجہ اس کی یہ ذکر کی ہمارے مشائخ نے کہ جڑے گزشتہ انبیاء جو گزرے ہیں ان کی اولاد بھی نبی ہوتی تھی۔ اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اس طرح قائم رہتی، انہیں نبی نہ بنایا جاتا تو ان کی دل آزاری ہوتی، تو سرکار کریم علیہ السلام کے فضائل کے تکمیل کے لیے آپ کو اولاد بھی دی گئی، اور چونکہ خاتم النبیین آپ ہیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن میں وصال ہو گیا، اور آپ کی نسل پاک کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا انتخاب ہو گیا۔ اس سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین کی بھی اولاد پاک، جی بالکل، دونوں حسنین کریمین کی اولاد، میں نے کہا غلط فہمی نہ ہو۔ جی بالکل۔ ذکر ہو رہا تھا کہ تکلیف حضرت امام حسین سے کیا نبی کریم علیہ السلام بھی تکلیف محسوس فرماتے ہیں؟ بالکل، میں نے حدیث بھی پیش کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو تکلیف وہ تھی جو سیدنا امام علی مقام کو کربلا میں پہنچی اور سرکار کو پہنچی۔ دوسری تکلیف کی صورت یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی شخص ایسی نازیبا گفتگو کرے جس سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں کمتری ثابت کرنا چاہے، جو کر نہیں سکتا کوئی، لیکن وہ کوشش کرے، اس سے بھی سرکار تکلیف محسوس فرماتے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے طے کر دیا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر امام حسین نا حق ہوتے کربلا میں اور یزید حق پر ہوتا اور اسے شہزادہ یا اسے امیر المومنین کہنا بجا ہوتا، تو پھر سیدنا امام حسین جنتی جوانوں کے سردار کیسے ہو گئے؟ سرکار کا ان کو جنتی جوانوں کا سردار کہنا ان کے حق ہونے پر، ان کی قربانی صحیح ہونے پر، مقبول ہونے پر، ان کے فضائل آفتاب و مہتاب سے بڑھ کر ہونے پر آپ نے نص سری فرما دی۔ جس آدمی نے آ کے خبر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولادت کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک غلام عطا کیا تھا اور بڑی خوشی فرمائی، اور ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دایا جس کے پاس ان کو دیا گیا تھا عرب کے رواج کے مطابق، وہاں روز آپ تشریف لے جاتے تھے اور روز ان کو سونگتے، ان کو گود میں اٹھاتے، ان کو پیار کرتے، ان کو چومتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تو اسلام یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیتیں ہمارے سروں کا تاج بنے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اشیاء پسند فرمائیں وہ ہماری پسند بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ناپسند فرمایا ان کو ہم ناپسند کریں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہ ہمارے دشمن، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دوست وہ ہمارے آقا، ہمارے سروں کے تاج۔ یہ اسلام ہے، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اسی سے ہی اللہ خوش ہوگا۔ اللہ اس سے خوش ہو ہی نہیں سکتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہو۔ اور جو اہل بیت اطہار کے کوئی خلاف بات کرے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش ہو سکتے؟ یہ میں جو سمجھا۔ میں ایک بہت خوبصورت قرآنی حوالہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عظمت شہادت تو اپنی جگہ بہت مسلم ہے، تشبیہ و تمثیل نہیں، ویسے سمجھانے کے لیے ایک بات ہو رہی ہے۔
مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جو باتیں ارشاد فرمائیں. سورہ فیل جو ہے اس کا ذکر اکثر آپ بھی فرماتے ہیں ابابیل. یہ خدائی پرندہ ہے جو آیا اللہ کا عذاب لے کر. ٹھیک ہے. ایک پرندہ جو معمور کیا جاتا ہے اگر وہ ایک کنکری بھی کسی دوسرے شخص کو نہیں اس پہ گرنے دیتا, فقط ان پہ ڈالتا ہے جن کے لیے اسے معمور کیا گیا ہے. جو انسانی تاریخ کا پہلا ایئر اٹیک ہے, فضائی حملہ ہے, اس میں وہ پرندہ غلطی نہیں کرتا. تو جو معمور اور محبوب ترین ہستیاں ہیں جن کی حضور بشارت دے رہے ہیں کہ یہ دین کی خاطر اس طرح شہید ہوں گے اور یہ سب کچھ ہوگا, وہ ان ہستیوں کا عمل جو ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ معمور ہیں. اسماء مبارکہ بذریعہ وحی آ رہے ہیں, شہادت کی خبریں بذریعہ وحی آ رہی ہیں. وہی کیا معاذ اللہ وہی غلط ہو سکتی ہے؟ کیا حضور کے فرامین غلط ہو سکتے ہیں؟ حضور بشارت دے رہے ہیں نا. اس لیے اگر اپنی نظر, مجھے تو لگتا ہے ایمان فارغ ہو گیا. جی بے شک. تو اگر کوئی امام علی مقام کو غلطی پہ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے انہوں نے دنیا کی خاطر نعوذ باللہ خروج کیا ہے, تو وہ تو ایمان سے فارغ ہو گیا. یہی بات آپ کے میں نے پچھلی یہ جو پہلے گفتگو کی اس میں بھی میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اس کی اصل بشارت کو اور نسبت کو پہچانو کہ یہ فرمان کہاں سے جاری ہوا ہے. نام مبارک حسن اور حسین, مادہ اشتقاق حسنہ, بہترین انجام والے. تو بہترین انجام ایک مومن کا شہادت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کے لیے شہادت پسند کر رہا ہے. اور جیسے علامہ بشارت بات کر رہے تھے کہ یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت باب ہے. اللہ کا حضور سے وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا. اس وعدہ الہیہ کے لیے حضور علیہ السلام کو شہادت کی عظمت ظاہراً عطا نہیں کی گئی, بلکہ اس کی تکمیل آپ کے ان دونوں شہزادوں کے ذریعہ سے کی گئی. اس لیے بشارت صاحب جی گائز صاحب, اسی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذکر پاک ایک بات صرف اگر آپ اجازت دیں میں عرض کرنا چاہوں گا. شہادت امام علی مقام پر حضور نبی علیہ السلام کی وہ کیفیت جو خواب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی, اس کیفیت کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پہلے نہ کبھی حالت بیداری میں دیکھا گیا نہ خواب میں دیکھا گیا. اس حالت کے اندر حالانکہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کا گرد آلود ہے جو لباس مبارک, شہادتیں تو پہلے بھی ہوئیں, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی, اس پر بھی آپ غمگین ہوئے, دیگر شہادتیں. لیکن اس طرح نبی علیہ السلام کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا جتنے آپ شہادت امام علی مقام پر غمگین ہوئے. نبی علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی. ایک تو آپ نے اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو اللہ کے سچے نبی ہوتے, اور آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر یہ زندہ رہتے تو ان کے ماموں میں سے کوئی بھی غلام نہ رہتا, یعنی قبطی قوم جو تھی وہ پھر غلام نہ رہتی. پھر انہی کے صدقے آزاد بھی ہوئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مصر کے لوگوں سے اس نے سلوک کرنا, پھر جب وہ قیدی آئے تو سب کو ایسا اس نے سلوک کیا. اب نبی علیہ السلام نے خود ان کی تدفین فرمائی اور مٹی کو برابر کیا, خود پھر پانی چھڑکا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور اس موقع پر حضور نے عثمان بن مظعون کے پہلو میں, مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں, حضور نے فرمایا کہ اگرچہ دل غمگین ہے, آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہیں, زبان سے وہی کہوں گا جس پر رب راضی ہوگا, کوئی شکوہ نہیں کروں گا, کوئی شکایت نہیں کروں گا. اور یہی بات غازی صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ صبر, استقامت اس خاندان کا ایک موروثی چیز تھی, اور یہ نسل در نسل چلی. حضرت ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ہیں, یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی تربیت کر رہے ہیں, نیزہ پھینکتے ہیں تو آنکھ کے قریب سے گزر جاتا ہے, لگتا نہیں, آنکھ سے قریب سے گزر گیا, والدہ بے ہوش ہو جاتی ہیں. لیکن یہی حضرت ام لیلہ میدان کربلا میں موجود ہے اور بیٹا زخموں سے چور چور سواری سے نیچے گرتا ہے, لیکن صبر کا, استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑی ہیں. تو یہ واقع کربلا آج اس چہلم کے موقع پر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صبر و استقامت کے ایک درس بھی ہے. نبی علیہ السلام غمگین تھے, دوسری طرف خود حضرت خاتون جنت مولا کائنات, لیکن ساتھ ایک صبر کا درس بھی دیا, استقامت کا درس, حق کی خاطر قربانی کا درس. اور جب دین پر حملہ ہو, دین کی بنیاد پر حملہ ہو, تو اس وقت تمہارا فرض ہے اپنی بے شک جان قربان کر دو. یہ ہے اصل درس. دیکھیں نا, امام علی مقام امام حسین علیہ السلام, آپ کے والے سے یہ بات بلا شک و شبہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقع کربلا کی خبر تو پہلے تھی,
تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے تو تاریخ نہیں بدل سکتی تھی. حضرت مولا کائنات خاتون جنت اگر یہ دعا فرما دیتے تو تاریخ بدل جاتی. اصل میں بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر یہ نواس نبوت کے کندھوں پر بیٹھنا جانتے ہیں تو دین کی خاطر اپنا کنبہ لٹانا بھی جانتے ہیں, قربانی دینا بھی جانتے ہیں. تو اس لیے یہ واقع شہادت بڑا اہم. اور پھر آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والے سے یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا اور ان کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا. اور مناسبت بھی بڑی ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ تھی, یہ شاہ مصر کی طرف سے 2 کنیزیں جو نبی علیہ السلام کو بھیجی گئیں. سیدہ ہاجرہ کے خاندان ہے نا, وہ بھی قبطی تھی. جی بالکل. اب وہاں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ ایک بادشاہ کی طرف سے بھیجی گئیں. ان کے ساتھ آپ نے ان کے بھی ایک صاحبزادے اور ان کے بھی ایک صاحبزادے, وہ مقام نبوت پر فائز ہوئے. اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو مقام نبوت پر فائز ہوتے. تو اس لیے مقوقس تھا نا جس نے خط لکھا تھا آپ نے دعوت اسلام کے لیے, وہ خط ہے ابھی بھی, وہ خط موجود ہے. اور وہ دوسری جو کنیز ساتھ آئی تھی وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے نکاح میں آئی. تو نبی علیہ السلام کو اپنے شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت تھی. اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب آپ نے تعارف کروایا تو اس تعارف کے اندر بھی ان کے ماموں کا خاص طور پر آپ نے ذکر کیا. اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون ہے, اور ان کی اماں کون ہے, بابا کون ہے, نانا نانی کون ہے, پھپھی کون ہے, چچا کون ہے, ماموں اور خالائیں کون ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے نانا وہ نبیوں کے سردار ہیں, نانی خدیجۃ القبریٰ ہیں, اماں فاطمۃ الزہراء ہیں, ابا مولا علی المرتضیٰ ہیں, اور ان کے ماموں حضرت قاسم ہیں, ان کی خالائیں سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم ہیں, چچا جعفر بن ابی طالب ہیں, اور ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں. یہ تعارف کے بعد جو مقام آپ نے بیان کیا, آپ نے فرمایا جدہما فی الجنہ, جدتہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, امتہما ابوہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, امتہما فی الجنہ, خالہما فی الجنہ, خالتہما فی الجنہ. فرمایا ان کا پورا خاندان جنت میں ہے. ومن یحبہما فی الجنہ, اور جو ان دونوں سے پیار, وہما فی الجنہ, یہ خود دونوں جنتی ہیں, اور جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے وہ بھی جنتی. اچھا جی غازی صاحب, ایک عرض یہ ہے کہ جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کا نام ابراہیم تجویز فرمایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اگلے دن تشریف لائے. تو انہوں نے آ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کی, یا ابا ابراہیم. اچھا سبحان اللہ. تو سرکار کریم علیہ السلام کی اس وقت خوشی دیدنی تھی. سرکار علیہ السلام یہ سن کر یہ کنیت, ویسے تو آپ کی کنیت ابو القاسم ہے, لیکن اس وقت جب جبریل امین نے ابا ابراہیم کہا تو آپ بہت زیادہ اس سے خوش ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصال سے ایک بہت بڑا کنسپٹ آپ نے قیامت تک والے لوگوں کے لیے کلیئر کیا. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کریڈٹ جاتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. عربوں کے ہاں یہ شبہ تھا, ان کا خیال تھا کہ جس دن کسی بڑے شخص کی وفات ہو اس دن گرہن لگتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال پر انہوں نے سمجھا کہ ان کے وصال سے گرہن لگا ہے. صحابہ بات کر رہے تھے آپس میں, بات کر رہے تھے, اس وجہ سے آسمان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کی اصلاح کر دی اور جہالیت کے اس خیال کو ختم کر دیا. فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. سورج اور چاند دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لا ينکسف لموت احد ولا لحیاتہ, نہ یہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے ان کو گرہن لگتا ہے, نہ کسی کے وصال کی وجہ سے گرہن لگتا ہے. وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی. ویلکم بیک ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. سورۃ الرحمن کی فضیلت ہے 41 دن تک روزانہ 41 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت سے اس گھر سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے جہاں 41 روز تک یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جائے. شرط یہ ہے بالآخر 11 مرتبہ روزانہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے, فرماتے ہیں باطل کے سامنے ڈٹ جانا اور تمام مصائب میں صبر و تحمل سے کام لینا یہی اصل بہادری ہے.
اور اسی کا نام حقیقی کامیابی ہے۔ جی اختر حسین قریشی صاحب۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک میں وہ ہیرے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو رو کر، دو چار آنسو رو کر جس نے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، وعدے نبھا دیے ہیں۔ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔